مقام نبوت کے بعد اگر کوئی مقام ہے، مقام رسالت کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو وہ مقام صدیقیت ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے، اور یہ مقام اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ تو دو خوشبوئیں، ایک خوشبو نبوت اور ایک خوشبو صدیقیت، جب عرب میں، حجاز میں، مکے میں خوشبو نبوت کی پہلی مہک اٹھی تو اس مہک کو جس نے سب سے پہلے سونگا وہ سیدنا ابو بکر کی ذات ہے، وہ سیدنا ابو بکر کی ذات ہے۔ جب اعلان نبوت ہوا، نبوت کی خوشبو مہکی، تو اس خوشبو کو سب سے پہلے سونگنے والا جو مرد وحید ہے، جو فرد صدیق ہے، وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ اس کے بعد پھر عمر نے، پھر عثمان نے، پھر علی نے، پھر طلحہ نے، پھر زبیر نے، پھر سارے صحابہ نے اس خوشبو کو سونگا۔ اسی طرح جب خوشبو صدیقیت پھیلی تو اس خوشبو کو سب سے پہلے جس نے سونگا وہ نبی پاک کی ذات ہے، وہ نبی پاک کی ذات ہے۔ حجاز ملک ہے، مدینہ المنورہ کا شہر ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ تشریف فرما ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جلوہ افروز ہیں، مسجد نبوی میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کا، جلوہ جہاں آرا کا نظارہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ابو بکر بھی دیکھ رہا ہے، عمر، عثمان، علی بھی دیکھ رہے ہیں، باقی صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور نبی پاک درمیان میں جلوہ افروز ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے، کوئی چمڑا جل رہا ہے، کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے، پتا کرو کیا جل رہا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چہرہ والضحیٰ کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مگن ہیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کسی چمڑے کے جلنے کی بو نہیں آ رہی، ابو بکر کا سینہ اور دل آپ کی محبت میں جل رہا ہے، ابو بکر کا سینہ آپ کی محبت میں جل رہا ہے، یہ ابو بکر کے سینے کی جلنے کی بو آ رہی ہے۔ تو جب ابو بکر کا سینہ، صدیقیت کا سینہ محبت رسول میں جلتا ہے تو سب سے پہلے خوشبو سونگنے والا نبی ہوتا ہے۔